عشق کی آشفتگی نے کر دیا صحرا جسے، مشت خاک ایسی نہا زیر قبا رکھتا ہوں میں۔ ہیں ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور، سینے میں ہیرا کوئی تراشا ہوا رکھتا ہوں میں۔ آشفتگی کہتے ہیں بکھرے ہونے کی حالت، صحرا ریگستان، مشت خاک مٹھی بھر راکھ، نہا چھپی ہوئی، زیر قبا لباس کے اندر۔ دوسرے حصے کی اس نظم میں اقبال اب ان سوالات کے جواب دے رہے ہیں جو کہ پہلے حصے میں کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عشق کی وجہ سے میری شخصیت کو ویران اور برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور سچ پوچھئے تو زیر لباس جو جسم چھپا ہوا ہے وہ جسم گوشت کا نہیں بلکہ مٹی کا ہے، اور جو میرا دل ہے اس میں بے شمار پہلو ہیں، اور ہر پہلو ایک ہیرے جیسا ہے، اور ہر ہیرے کا رنگ دوسرے ہیرے کے رنگ سے مختلف ہے۔ دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تجھ کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں۔ آرزو ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی ہے، مضطرب ہوں دل سکون نا آشنا رکھتا ہوں میں۔ سکون نا آشنا، سکون سے نا واقف یعنی بے چین و بے قرار، گو کہتے ہیں اگرچہ۔ دیکھا جائے تو شاعر بیسکلی دل نہیں ہوتا، بلکہ شاعر تو ایک جذبات اور احساسات کے ہنگامے موجود ہوتے ہیں، اور اقبال تو ہر وقت بے چین رہتے تھے مسلمانوں کی حالات کی وجہ سے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے بے خبر تجھے کیا پتہ کہ اس سینے کے دل میں کیا ہے، یہ تو سکون سے بالکل ہی بیگانہ ہے، میری ہر کیفیت ایک نئے جلوے کی آرزو پوشیدہ ہے، اور اقبال کی آرزو یہی تھی کہ مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں۔ گو حسین تازہ ہے ہر لحظہ مقصود نظر، حسن سے مضبوط پیمان وفا رکھتا ہوں میں۔ بے نیازی سے ہے پیدا میری فطرت کا نیاز، سوز و ساز جستجو مثل صبا رکھتا ہوں میں۔ گو کہتے ہیں اگرچہ کو، حسین تازہ نیا محبوب، ہر لحظہ ہر پل مقصود نظر دیکھنے کی خواہش، بیان وفا کا وعدہ نبھانے کا عہد، نیاز کہتے ہیں اس جو انکسار، سوز و ساز و جستجو تلاش کرنا یا طلب کی تپش کا مزہ، مراد عشق کا مزہ، مثل صبا ہوا کی طرح۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہر وقت نئے حسین کی جستجو میں رہتا ہوں، اور حسن سے میں نے وفا کرنے کا وعدہ پکا کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نئے حسیناؤں کی تلاش کی آڑ میں حسن حقیقی تلاش میں ہوں، اور حسیناؤں سے میری جو بے نیازی ہے دراصل میری نیاز مندی ہے، اور نیاز مندی حسن مطلق کے لیے ہے، اور میں ہوا کی طرح ہر وقت اس کی جستجو میں لگا رہتا ہوں۔ موجب تسکین تماشائے شرار جستہ اے، ہو نہیں سکتا کہ دل برق آشنا رکھتا ہوں میں۔ ہر تقاضا عشق کی فطرت کا ہو جس سے خاموش، وہ کامل تجلی مدعا رکھتا ہوں میں۔ لمحے بھر کے لیے یہ جو چنگاری کا نظارہ ہے وہ اقبال کے لیے کسی طرح سے بھی سکون کا سبب نہیں ہو سکتا،
کیونکہ اقبال کا دل تو بجلی کی صلاحیتوں سے پوری طرح آگاہ ہے. وہ کسی بھی شے کو خاکستر بنانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اقبال ایسا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ہر عشق کا تقاضا پورا ہو جائے. موجب تسکین، سکون کا سبب، تماشا شرار جستہ، ہوا میں اچھلتی ہوئی چنگاری کو دیکھنا. دل برق آشنا، بجلی سے واقف دل، یعنی قدرت کے حسن سے لگاؤ رکھنے والا دل. جستجو کہتے ہیں تلاش کو. جستجو کل کے لیے پھرتی ہے اجزا میں مجھے، حسن بے پیاں ہے درد لا دوا رکھتا ہوں میں. زندگی الفت کی درد انجامیوں سے ہے میری، عشق کو آزاد دستور وفا رکھتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کے جلوے کی تلاش اور جستجو مجھے دنیا کی مختلف اشیاء میں جھانکنے کی طرف مائل کرتی ہے، اور جس طرح حسن کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی، بالکل یہی کیفیت میرے دل کے درد کی ہے، اور اس درد کا کوئی علاج نہیں. اور چونکہ میری پوری زندگی محبت کی ناکامیوں کے درد سے عبارت ہے، اس لیے اس میں قطعی حیرت انگیز نہیں ہونا چاہیے کہ میں عشق کی وفا کی پابندیوں میں محصور نہیں ہوں. جستجو کہتے ہیں تلاش، خواہش. اجزا کہتے ہیں حصے کو. حسن بے پیاں، وہ حسن جس کی کوئی حد نہ ہو، یعنی حسن باری تعالیٰ. درد لا دوا، وہ درد جس کا علاج ممکن نہ ہو. الفت کہتے ہیں محبت کو. درد انجامیوں، جس کا انجام دکھ پر ہو. آزاد دستور وفا، وفا کی پابندی یا قاعدے قانون سے آزاد. سچ اگر پوچھئے تو افلاس سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر دم ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں. فیض ساقی شبنم عصا، ظرف دل دریا طلب، تشنائے دائم ہوں آتش زیر پا رکھتا ہوں میں. افلاس تخیل، خیال کی بے بسی. ایک حد سے آگے نہ سوچ پانا. نیا محشر نہیں قیامت، بپا قائم. فیض ساقی، شراب پلانے والے کی سخاوت. شبنم عصا، اوس کی طرح، اوس جیسا. ظرف، حوصلہ. دریا طلب، دریا کی خواہش رکھنے والا. تشنائے دیام، ہمیشہ کا پیاسا. آتش زیر پا، پاؤں کے نیچے آگ ہونا، مراد انتہائی بے چین ہونا. اقبال کہتے ہیں ان کا جو عشق ہے وہ اس میں وفا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وفا کیا ہے ان کے خیال میں بلند خیالی سے محرومی ہونے کا نتیجہ ہے. اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ بلند خیالی سے محروم نہیں ہونا چاہتے، اور ان کے دل میں ہر لمحے ایک قیامت برپا ہے. اور ساقی نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ شبنم کے قطروں جیسی ہے، اور جبکہ ان کا دل جو ہے وہ سمندر کا طالب ہے. اور اقبال ہمیشہ جب سے ازل سے وہ پیاسے ہیں، اور شبنم کے قطروں سے ان کی پیاس نہیں بجھتی. اور ایسا لگتا ہے کہ اقبال کے پاؤں تلے آگ کا سمندر ہے. مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتہ چی پیدا کیا، نقش ہوں اپنے مصور سے گلا رکھتا ہوں میں.
محفل ہستی میں جب ایسا تنک جلوہ تھا حسن، پھر تخیل کس لیے لا انتہا رکھتا ہوں میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے تخلیق کے باعث دیکھا جائے تو باری تعالیٰ نے خود اپنا نقاد پیدا کر لیا، اور میں ایک ایسی تصویر ہوں جسے اپنے مصور سے گلہ ہے کہ جب اس دنیا میں حسن کا جلوہ اتنا ہی محدود تھا تو پھر مجھے فکر و تخیل کیوں دیے جس کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہے۔ نکتہ چی، عیب ڈھونڈنے والا، نقش تصویر، مصور تصویر بنانے والا، گلہ کہتے ہیں شکایت کو، محفل ہستی مراد یہ دنیا، تنگ جلوہ مراد تھوڑی دیر تک رہنے والا، تخیل خیال کو کہتے ہیں، لا انتہا جس کی کوئی حد نہ ہو۔ آخری شعر فارسی کا ہے، میں اس کی تشریح پڑھ دیتا ہوں۔ میں تو تلاش اور جستجو کے صحرا میں مسلسل جد و جہد میں مصروف ہوں، اور سمندر میں موجوں کی طرح اپنی شکست کا سامان خود اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتا ہوں۔ لہٰذا مین میسج یہ ہے کہ جد و جہد ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔